اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ انسان بہت قابل ہے، ذہن بھی تیز ہے، لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں رکا ہوا ہے۔ بہت محنت کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ صلہ نہیں ملتا جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو چلیے آج اسی احساس کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک دلچسپ روحانی حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں دا وائز انڈر اچیورز ڈیلیما، یعنی ایک ذہین مگر ناکام شخص کا مسئلہ۔ یہ ایک بہت عام پرابلم ہے جس کا سامنا بہت سے باصلاحیت لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ علم بھی ہے، قابلیت بھی ہے، لیکن پھر بھی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب، یا یوں کہیں کہ اس مسئلے کی جڑ، ہمیں مولا علی علیہ السلام کے اس قول میں ملتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے بہت سے عقل مندوں کو کم عقلوں کے نیچے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیں یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ ذہانت کی کمی کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس ذہانت کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کر پانے کا ہے۔ مطلب بات صرف عقل یا کوشش کی نہیں ہے، وہ تو کافی نہیں ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک سے ظاہری نہ کر پائے تو اس کی قابلیت اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، نظر انداز ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بند ذہن کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ چیز ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے نظر آتی ہے؟ اس کی کچھ بہت واضح علامات ہیں۔ ہو سکتا ہے ان نشانیوں سے ہم اپنے یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے حالات کو بہتر سمجھ سکیں۔ اس میں سب سے عام ہیں جیسے کمزور یادداشت، چیزیں بھول جانا، پھر اپنی بات کو صاف صاف نہ کہہ پانا۔ اس کی وجہ سے اکثر رشتوں میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے۔ بچوں کو دیکھیں، امتحانات میں مشکل کا شکار ہوتے ہیں، سب کچھ آتا ہے لیکن لکھ نہیں پاتے، یا پھر محنت بہت کی لیکن کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا، کوئی صلہ ہی نہیں ملا۔ یہ سب نشانیاں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس عملی مسئلے کا ایک خاص روحانی حل بھی موجود ہے۔ ایک ایسی کنجی، ایک ایسی چابی جو ان بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور وہ کنجی ہے یا مغنیو۔ اس کے معنی اور عمل کو سمجھنے سے پہلے ہی صرف اس کلمے کی آواز میں، اس کی ادائیگی میں ایک طاقت محسوس ہوتی ہے۔ یا مغنیو، اس کا مطلب ہے دی انریچر، دی سفائسر، یعنی اے بے نیاز کرنے والے، غنی کرنے والے۔ یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور اسے ان ذہنی رکاوٹوں کا علاج سمجھا جاتا ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کنجی کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ چلیے اب اس کے روزانہ کے عمل کو، اس کے وظیفے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے سبز عقیق کی ایک تسبیح لیں، پھر روزانہ یا مغنیو کا ورد 1100 بار کرنا ہے۔ اس ورد کے شروع میں اور آخر میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس پورے عمل کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک گلاس پانی پر دم کریں اور آخر میں یہ دم کیا ہوا پانی روزانہ پئیں۔ یہ اس کا مکمل طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کے فوائد کی طرف۔ اس عمل کے نتائج صرف وہ نہیں ہیں جو ہم امید کر رہے ہیں، بلکہ کچھ بہت ہی غیر متوقع اور گہرے فوائد بھی ہیں۔ یہ صرف یادداشت کو بہتر کرنے سے بہت آگے کی بات ہے۔ اس کے جو وعدہ شدہ ذہنی اور جسمانی نتائج ہیں ان میں شامل ہے ذہن اور یادداشت کا تیز ہو جانا، بولنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، توتلاپن، اس کو ٹھیک کرتا ہے اور گفتگو کو بہتر بناتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جلد کی الرجی جیسے جسمانی مسائل میں بھی کمی لاتا ہے۔ لیکن بات یہاں اور بھی گہری اور پر اسرار ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل شعور کی، یعنی کانشسنس کی ایسی سطح کو کھول سکتا ہے جہاں بھولی ہوئی یادیں جاگ اٹھتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دیجا وو والی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، یا ایسی باتیں یاد آنا جو اس زندگی کی لگتی ہی نہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ عمل کسی انسان کو اس کے بھولے ہوئے ماضی سے، ایک ایسے پاسٹ سے جسے وہ بھول چکا ہے، اس سے دوبارہ جوڑ سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی سوچ آتی ہے کہ شاید یادداشت اور روح کی حقیقت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو اس سب کے بعد آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا دنیاوی کامیابی کی اصل کنجی، اصل چابی کسی روحانی عمل میں چھپی ہوئی ہے؟ مطلب کیا ذہانت اور محنت کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری پوری صلاحیت کو کھول سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو یقیناً غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔